مبارک دیتا ہوں آج کہ یہ بڑی دیر لگی ہے یہ سارا احساس کا پروگرام ڈیولپ کرتے کرتے، اور اب ہم ایکسیکیوشن کی سٹیج پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ ہر مہینے ہم احساس پروگرام کے جو مختلف چیزیں ہیں، یہ آج ہم قرضوں سے شروع کر رہے ہیں، لیکن جو مختلف چیزیں ہیں جو ہم اپنے کمزور اور نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے مختلف چیزیں سامنے آپ کے آتی رہیں گی. تو میں آپ کو ثانیہ پھر سے مبارک دیتا ہوں. جنہوں نے بھی پارٹنر کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شفقت، یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے کہ اس میں سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ہم جو غربت کو جو اب ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پوری طرح غربت کم کرنے کے لیے جو پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہر منسٹری کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا. اس میں ایجوکیشن منسٹری کا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کہ ہنر سکھائیں ہمارے نوجوانوں کو. ہمارا اس وقت 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی انشاءاللہ فورس بنے گی اگر ہم ان کو ہنر سکھا دیں، اگر ہم ان کو قرضے دے کے چھوٹے بزنس مین بنا دیں، اگر ہم ان کو موقع دیں کہ یہ اپنے آپ کو اوپر لے آئیں. تو یہی جو ہماری آبادی ہے جس کا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے ملک کے اوپر، یہی اس ملک کو اوپر اٹھا دے گی. لیکن جو مجھے آج سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جب 18 سال کی عمر میں تھا تو پہلی دفعہ برطانیہ گیا. اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا. اور ادھر پہلی جب میں نے جا کے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ملک جو اسلام کے نام، واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہ ملک کے اندر مجھے انسانیت نہیں نظر آئی، لیکن اس ملک میں نظر آئی جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے. اور وہاں انسان کی قدر، ڈگنیٹی آف مین، انسان کی عزت دیکھی میں نے. بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جانوروں کا وہاں بہتر حال دیکھا جو ہم اپنے انسانوں کا نہیں کرتے. اور ہم پھر آہستہ آہستہ تب تو مجھے اپنی دین کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اپنی دین کے قریب بھی گیا، اور پھر میں نے تاریخ پڑھی اپنی. ہمیں بچپن میں قرآن تو پڑھا دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. مجھے زیادہ جس انگلش میڈیم میں پڑھا تھا، مجھے تو زیادہ تاریخ برطانیہ کی زیادہ تاریخ پڑھی تھی. مجھے تو اپنے دین کی تاریخ یا اسلامک ہسٹری مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں زیادہ تر چیزیں جن کو میں اپریشیٹ کر رہا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹی اس ریاست میں تھی. بلکہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تو ریاست مدینہ تھی. اور پھر میں نے اور اس کو اسٹڈی کیا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں کہیں بھی یہ پڑھایا نہیں گیا، یا میں نے کبھی کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا کہ جو ریاست مدینہ تھی وہ ماڈرن سٹیٹ تھی. ہم کہتے ہیں جی بڑی، میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پرانی چیزیں ہیں، وہ جی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، پرانی ہیں، آج کی بات کریں. جتنا جو بھی کانسیپٹ مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. سارے آپ کانسیپٹس دیکھ لیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لے کے ان کے اوپر خرچ کیا جو کمزور طبقہ تھا. ریاست میں احساس تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے. ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لوگوں میں احساس ہے، لیکن ریاست میں کبھی نہیں رہا. لیکن ریاست مدینہ میں احساس تھا کمزور طبقے کا. پہلی دفعہ ریاست، اور غریب تھے، پیسے نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھے، پرشین اور رومن ایمپائر دونوں طرف. یہ تو بالکل غریب ترین لوگ تھے، لیکن احساس
ایک ریاست میں احساس آیا کہ اس کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی. جو جانوروں کا اور انسان کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں احساس نہیں ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, مائٹ از رائٹ ہے, جو طاقتور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, کمزور ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جانوروں کے معاشرے میں. انسان کا معاشرہ فرق ہی ہے کہ ادھر دو چیزیں ہوتی ہیں, انصاف اور انسانیت. اور وہ جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے جو احساس لوگوں میں ڈالا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم نماز میں 5 وقت کی نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ہم راستہ مانگتے ہیں. یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی منزل پہ پہنچا دیں جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ لگا. کامیابی اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے, راستہ انسان پکڑتا ہے سیدھا, پھر اس راستے پہ محنت وہ کرتا ہے, لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. اور مدینہ کی ریاست ایکچولی ہمارے لیے آل ٹائم ماڈل بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے, کہ وہ سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اندر انہوں نے احساس دیا اور انہوں نے وہ راستہ دکھایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی, ریاست کی ذمہ داری ہے انصاف دینا, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو حقوق دینا, ریاست نے ذمہ داری تھی کہ غلاموں کو, یہ غلام غلط ہے, سلیو غلط ہے. انہوں نے جو غلاموں کو اٹھایا, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کہیں سنا ہے آپ نے کہ سلیو غلام بادشاہ بن جائیں. سلیو ڈینسٹیز تھیں, مملوکس کی تھی ایجپٹ میں, یہاں ہندوستان میں غلام اٹھ کے بادشاہ بن گئے. جو حضرت بلال تھے وہ سنے غلام بن کے 2 کیمپینز انہوں نے لیڈ کی. تو انہوں نے جو کہ عملی طور پہ دکھایا, اس ریاست میں بتایا کہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کو, لوگوں کو ایکوالٹی دیتے ہیں, انسانوں کو برابری دیتے ہیں, میریٹوکریسی لے کے آتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, تو وہ مدینہ کی ریاست بنیاد بنی 700 سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی. انہوں نے وہ قوم وہ بنی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی. ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. اب وہ تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا میں تو کوئی فوج نہیں گئی تھی, لوگ ان کے کیریکٹر دیکھ کے مسلمان ہو گئے. وہ سپیریئر کلچر ڈیولپ کیا انہوں نے. فتح تو منگولینز نے بھی کی تھی, آدھی دنیا تو انہوں نے 50 سال میں فتح کر لی تھی, لیکن 100 سال کے بعد ان کی ختم ہو گئی تھی سویلائزیشن. انہوں نے نیا سویلائزیشن دیا دنیا کو, اور وہ سویلائزیشن کی سویلائزڈ ہوتی قوم وہ ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے. احساس کے بغیر قوم سویلائزڈ نہیں ہوتی, جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. تو میں جب آپ کو یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, میں یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کرتا. یہ جو ہمارے بدقسمتی سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دین کو ایک دکانداری شروع کی ہوئی ہے, ووٹ لے کے اور صرف اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں ایسنس جو ہمارے دین کی ہے یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. انہوں نے ابھی تک لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ یہ قوم تب اٹھے گی. اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اسلامی فلاحی ریاست, یہ اس مشن پہ آئے گی تو یہ قوم اٹھے گی. اور ہم آج اس مشن سے اتنا دور پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, نیا پاکستان ہوگا ہی وہ جو انشاءاللہ اس ملک سے لوگوں کو غربت سے نکالے گا. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے. چائنا کو اگر آپ صحیح معنی میں اسٹڈی کریں تو ایکچولی انہوں نے وہ کام کیا جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے جو پرنسپلز بنائے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویلتھ کریٹ کی, اور ساری جتنی ویلتھ کریشن تھی وہ استعمال کی نچلے طبقے کو نکالنے کے لیے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 30 سال میں غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 30 سال پہلے ان کا $300 بلین ان کا GDP تھا جو آج پاکستان کا ہے, اور آج 10 ٹریلین ہے. تو اللہ نے جب ہمیں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو,
تو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے کہا تھا. تو جو بھی قوم وہ پرنسپلز اپلائی کرے گی وہ اوپر چلی جائے گی. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ سرکار مدینہ نے مدینہ کی ریاست میں جو بنیاد رکھی تھی. تو ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے. میں عجیب عجیب باتیں سنتا تھا پہلے, جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, کبھی جی نہیں پیرس بنا دوں گا لاہور کو, یہ ان کی ساری موٹر وے بنا دیے, جی یہ ملک میں ترقی ہو گئی. ترقی یہ نہیں ہے, ترقی یہ ہے جب ہمارے میں احساس ہوگا, ہم اپنے نچلے طبقے کو جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر, ہر جگہ ناانصافی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں امیر آدمی, گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب آدمی. غریب آدمیوں کے کیا ہو رہا ہے کہ آج آپ کو ہمیں شاکنگ فگرز پتہ چلی ہیں کہ پاکستان 5% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اس کا دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا ہیپاٹائٹس سی ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں وہ نیڈلز استعمال کرتے ہیں, کوئی ہائیجین نہیں ہے, وہ پرانی نیڈلز کو ری یوز کر کے. یہ ایڈز, یہ تو بھی پتہ چلا جب ایڈز پھیلی ہے لڑکانہ میں کہ کوئی چیک ہی نہیں ہے, کیونکہ غریب آدمی ہیں, کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک اوپر سے طبقہ, اس کو وہ جیل میں بھی جاتا تو وہ کہتا نہیں جی میں لندن میں علاج کرواؤں گا. 30 سال سے اقتدار میں رہا, ایک ہاسپٹل ہی بنایا جدھر ان کا خود علاج ہو سکے. ہم جی لندن جا کے چیک اپ لندن جا کے کروائیں گے, جو بیمار ہوتا ہے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے اپنا علاج کروانے, اور بیچارے یہاں لوگوں سے حال دیکھیں کیا ہوا. اس لیے یہ ایک پہلے چینج آف مائنڈ سیٹ ہے, ذہن بدلنے ہیں. پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہن بدلے لوگوں کے, لوگوں کو احساس دلوایا. یہ جو ہماری اینیمل انسٹنکٹ ہے اس سے دور کیا, ہمیں انسان بنایا, انسانیت دی, پھر وہ قوم اٹھی. پہلے دن نہیں اٹھی تھی. ہم نے بھی یہ جو شروع کیا ہے احساس پروگرام, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے شہریوں میں بہت احساس ہے. میں اس کا سب کے سامنے آپ کے وہ آدمی کھڑا ہوں جس نے اس قوم کے احساس سے ایک ہاسپٹل بنایا, پھر دوسرا بنایا, اب تیسرا بننا ہے, اور ایک یونیورسٹی بنائی ہے. سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہی لوگ جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, سب سے کم ہم دنیا میں ٹیکس دیتے ہیں, لیکن یہی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. اور میں وٹنس ہوں اس کا, میں گواہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ پیسے دیتے ہیں ہسپتال کے لیے. میں سڑکوں پہ نکلا, عام لوگوں نے مجھے پیسے دیے. جب ہاسپٹل کے لیے ہمارا پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا تھا, میں سڑکوں پہ نکل گیا. لوگوں نے, چھابڑی والوں نے, جو چائے والوں نے جیب میں سے پیسے نکال کے دیے. میں وٹنس ہوں اس کا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں میں خوف خدا ہے, آخرت کا, ان کا آخرت کی پرواہ ہے عام پاکستانی کو. تو جو بھی آخرت کا سوچتا ہے وہ ہمیشہ انسانیت کا سوچتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اللہ نے جو جنت اور دوزخ رکھی ہوئی ہے, سزا اور جزا رکھی ہوئی ہے, وہ بیسس ہی اس کی انسانیت ہے. جتنے اچھے انسان اتنی آپ کو جنت میں جگہ ملے گی. تو وہ لوگ دیتے ہیں اس ملک میں, کھلے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹس پریڈیٹری گورنمنٹس ہیں, ایلیٹسٹ, چھوٹے سے طبقے کو نوازتی ہیں. فکر ہی نہیں ہے. آپ سوچیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے ان کا علاج ہوتا ہے باہر جا کے. اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج ہوتا ہے. وہ قوم جدھر سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی ہے غریبوں کو, وہ ان کو پیسے دے رہی ہے باہر جا کے علاج کروانے کے لیے, جبکہ ان کی ڈیوٹی تھی یہاں ہاسپٹل بنانے کی. جو یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے, ان کا کام تھا کہ پاکستان میں ہاسپٹل اچھے بنے. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کے مائنڈ سیٹ چینج کریں, لوگوں کو لگائیں اس طرف کہ یہ جو لوگ ہمارے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو کوئی باہر کسی این جی او نے نہیں آ کے ٹھیک کرنا, ان کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر. اور صرف میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم نے صرف اس راستے پہ چلنا ہے. کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کو, یہ تکبر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. کامیابی تو اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے, نیت انسان کی ہے. ابھی جو ثانیہ نے بڑی تفصیل میں بات کی کہ ہم کتنی ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اس میں. ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا اس کے اندر مکمل طور پہ ہم ٹرانسپیرنسی رکھیں گے. اور جب لوگوں کو یہ اعتماد ہونا شروع ہو گیا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, آپ دیکھنا یہ پیسہ, یہ جو ہم نے 200 ارب ایلوکیٹ کیا ہے احساس پروگرام کے لیے, انشاءاللہ آپ دیکھنا
کہ یہ پیسہ بڑھتا جائے گا, لوگ آئیں گے, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, لوگ جوائن کریں گے اس کے اندر. انہوں نے جو دوسری بات کی 42 بلین اور 50 کروڑ ہم اس پہ دے رہے ہیں قرضوں میں, اور آج 490 لوکیشنز میں انشاءاللہ ہم 82 کتنے لوگوں کو 82,000 لوگوں کو ہم آج قرضے سود کے بغیر دے رہے ہیں. یہ آپ کی انشاءاللہ یہ جو پروگرام آپ کا آغاز کیا, یہ ہمارے اس طبقے کے لیے جو کہ جن کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے, اور ہمارا جو افسوس ہے ہمارے بینکس بھی کمزور طبقے کو قرضے نہیں دیتے, اور یہ جو ہم دیتے بھی ہیں مائکرو کریڈٹ, اس کی اتنی زیادہ اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ریٹرن کرنے کے لیے. لیکن جو ہم نے آج یہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اور یہ جو پیسہ ہے میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس میں جو 200 ارب ڈالا ہے, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بے نامی پراپرٹیز, یہ جو ہم نے اب کیا ہے بے نامی پراپرٹیز کے اوپر, میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی وسل بلور, یعنی وہ جو بھی نشاندہی کرے گا کسی بے نامی پراپرٹی کی, جو بھی آج پاکستان میں کسی یا پاکستان کے باہر کسی پاکستانی کی بے نامی پراپرٹی ہے, جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا, قانون میں تو ہے کہ وہ جب بکے گی تو 3% اس کے پاس جائے گا. ہم انشاءاللہ 3% سے بڑھا کے رولز چینج کر کے 10% ان کو دیں گے جو بھی بے نامی پراپرٹیز کی نشاندہی کرے گا. اور جو بھی پیسہ آئے گا اس بے نامی پراپرٹی سے جو نشاندہی کریں گے, وہ سارا ہم احساس پروگرام کے اندر ڈال دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی تو 200 ارب ہے, تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بے نامی پراپرٹیز, اور انشاءاللہ جو لوگ نشاندہی کریں گے, تو میرے خیال میں یہ تو ہمارے جو بجٹ ہے اسے بھی کراس کر جائے گا, جو نیشنل بجٹ ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ اسی طرح ہماری مدد کرے غربت کم کرنے کے لیے. تو میں آخر میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ثانیہ بڑی گھبراتی ہیں جب میں کوئی پولیٹکس کی بات کر دوں. زندگی پولیٹکس ہے. جب آپ وہ ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سینگ تھی, اس نے کہا کہ معاشرے میں اگر ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو سارے شہری پولیٹکس میں جائیں گے. میننگ جب آپ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, اور پولیٹیشین کنٹروورشل ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو پھر جب سٹیٹس کو اس کو اٹیک کرتا ہے. لیکن ایرسٹوٹل نے کہا کہ صرف 2 طبقے نہیں جائیں گے پولیٹکس میں. جب ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو سارے شہری جائیں گے, صرف 2 طبقے نہیں جائیں گے. نمبر 1 جو بزدل ہوں, اور نمبر 2 جو خود غرض ہوں, کہ ان کی اپنی اچھی کھانا کھاتے پیتے ہیں, اچھے بڑے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, لنڈن میں چھٹیاں ہیں, علاج باہر ہو رہا ہے آپ کا, باہر پراپرٹیز ہیں, روپیہ گرتا ہے, آپ کی دولت اور اوپر چلی جاتی ہے باہر, تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اور دوسرے وہ جو ڈرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ آج کل وہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو. یہ مجھے ہر روز میں سنتا ہوں, اتنا کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو. تو میرا ان کے لیے پیغام ہے, میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ موت نہیں برداشت کر سکتے کہ اتنی محنت سے اتنی چوری کر کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے. اب سارا وقت خوف ہے کہ کہیں میں مرنا, جو میں نے پیسہ بھی وہ انجوائے کرنا ہے جو لنڈن میں نے رکھا ہوا ہے اور جو باہر. تو اس لیے میرا آپ کے ان کے لیے پیغام ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک طرف 6 ٹریلین سے پاکستان میں 10 سال قرضہ چڑھ رہا تھا 30 ٹریلین کا, یعنی ایک طرف ملک پر قرضہ چڑھا رہے تھے, دوسری طرف جو رہن سہن تھا ان کا, لیکن قرضہ چڑھانے مجبوری ہے. لیکن اس طرح ہے کہ اگر گھر پہ قرضہ چڑھ رہا ہے تو باپ کو فکر ہوگی نا کہ میں میرے بچوں پہ
سارے گھر پہ مقروض ہو رہا ہے تو وہ اپنے کاسٹ کٹنگ کرے گا, کوئی کوشش کرے گا, کوئی آسٹیرٹی کرے گا, اپنے خرچے کم کرے گا. آپ کے سامنے صرف ایک چیز دکھائیں گے کہ ان کی بے حسی, کہ جو انہوں نے ایک طرف قوم مقروض ہو رہی ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ سرسری ابھی میں قوم کے سامنے لے کے آؤں گا کہ انہوں نے جب ایک قوم قرضوں میں جا رہی ہے, 40 ٹرپ آصف زرداری پرائم پریزیڈنٹ ہو کے لگاتا ہے دبئی کے, 40 ٹرپ سارے ہمارے ایکسپنس پہ, اور تقریباً 40 ٹرپ نواز شریف 5 سال میں لنڈن کے لگاتا ہے, اور سارے پبلک ایکسپنس پہ, جس میں ایک ٹرپ پہ 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. تو پوائنٹ سارا یہ ہے کہ کس قسم کے باپ تھے کہ جو بیچارے بچوں کے اوپر قرضے اور قرض گھر کو مقروض کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آج ساری قوم برداشت کر رہی ہے. ہم جا کے لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے, اور خود وہ خرچہ کر رہے تھے, اس طرح کی یہ اشیاء کر رہے تھے کرپشن کے علاوہ اس ٹیکس کے پیسے پہ. اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا, میرا یہ چیلنج ہے, میں نے اور شبر زیدی نے یہ چیلنج لیا ہے, کیونکہ شبر زیدی ٹیکنیکل چیز جانتے ہیں, اور میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا. یہ جو ایف بی آر ہے, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ قوم جو سب سے زیادہ دنیا میں 5 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ ہم خیرات دیتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ صرف عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پہ خرچ کر کے, اپنے اوپر ہم خرچے کم کر کے, اور وہ ہم نے شروع کر دیے خرچے کم کرنے, ہم اسی قوم سے پیسہ آپ کو اکٹھا کر کے دکھائیں گے. اسی قوم سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ قوم ٹیکس بھی دے گی, اور جب پیسہ ہمارا بڑھے گا, وہ سارا ہم نے پیسہ ڈائریکٹ کرنا ہے اپنے احساس پر پروگرام میں غربت ہٹانے کے لیے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ جو اگلے پروگرامز ہوں گے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہر مہینے نئے احساس کے جو ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ پروگرامز ہیں, دیہات کے اندر ہم نے جو خواتین کے لیے ابھی یہ تو قرضے دیے ہیں, جو آگے بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان غربت خاتمے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں